کی جنگ کے بعد ابو سفیان فل کانفیڈنس میں تھے کہ اس بار کی جنگ میں مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں گے، اور پورے عرب سے 10,000 کا لشکر تیار کیا، جو کہ مدینہ کی ٹوٹل آبادی سے بھی زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ بلائی جس میں بات ہوئی کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو سب کو پتہ تھا یہ جنگ ناممکن ہوگی۔ تو اس وقت ایک صحابہ نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ، ہم لوگ 3 طرف سے پہاڑوں سے بچے ہوئے ہیں، ہمیں صرف ایک طرف کو ہی ڈیفینس کرنا ہے۔ تو مشورے کے حساب سے مدینہ کے نارتھن سائڈ پہ 6 کلو لمبی ایک خندق بنا دی گئی۔ مدینہ کے اندر جو یہودی تھے ان سے مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو جب کافروں نے حملے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا اور پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، اور کافروں کی طرف سے اگر کوئی بھی آگے آتا تو مسلمان ان پہ تیر برسا کے مار دیتے تھے۔ کافی وقت تک یہی چلتا رہا۔ پھر کافروں کے ایک گروپ کو غصہ آیا اور انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا سوچا۔ وہ کچھ کر کے اندر آ گئے، مگر ان کے لیڈر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، تو ان کی فوج بھی بھاگ گئی۔ صاف پتہ لگ رہا تھا مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے، مگر یہاں پہ ابو سفیان نے ایک گیم کھیلا۔ اس نے سوچا ہم تو اندر نہیں جا سکتے، مگر اندر یہودیوں سے بات کی جائے۔ اس نے جب یہودی سے بات کی تو وہ لوگ پہلی ہی باری میں تیار ہو گئے اور ڈائریکٹ کہا ہاں ہم لوگ تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب یہودیوں کو کہا گیا کہ تم لوگ ادھر سے ان کی بچوں اور عورتوں پہ حملہ کرو۔ اب مسلمان واپس پھنس گئے دونوں طرف سے، ایک سائڈ پہ کافر تھے تو ایک سائڈ پہ یہودی۔ یہودیوں سے مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ان کے بیچ میں معاہدے ہوئے تھے، مگر یہاں پہ یہودیوں نے سارے معاہدے توڑ دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہم کافروں کے ایک گروپ سے ڈیل کریں گے اور مدینہ کے گروپ سے 1/3 حصہ ان کو دیں گے ہر سال۔ تو صحابہ نے فرمایا اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو بے شک کیجیے، اگر آپ ہمارے بچے اور عورتوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں تو نہ کریں، ہم آخر دم تک لڑیں گے۔ مگر اسی وقت گیم میں ایک چینج آیا اور کافروں کی طرف سے ایک شخص نکل کے آیا اور کہنے لگا مجھے محمد سے ملنا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمانے لگا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، مگر اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، تو بتائیں میں آپ کی کیا مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کر سکتے ہو کرو، اس وقت ہم بہت زیادہ مصیبت میں ہیں۔ اس نے بولا صحیح ہے۔ وہ سیدھا گیا یہودیوں کے پاس، تو اس نے یہودیوں سے کہا کہ مکہ والے بہت دھوکے باز لوگ ہیں، ان کو اگر ذرا سا بھی لگا ہم جنگ ہار رہے ہیں تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور پھر مسلمان تم لوگ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو تم ان سے کچھ بندے گارنٹی کے طور پہ مانگ لو، اگر وہ سچے ہوں تو وہ ضرور دیں گے۔ اور اس کے بعد وہ سیدھے پہنچے ابو سفیان کے پاس اور کہنے لگے کہ خود بتاؤ یہودیوں نے کبھی کسی سے وفا کی ہے؟ یہودی اور مسلمان سارے ملے ہوئے ہیں۔ تو اگلے دن ابو سفیان نے خط روانہ کیا کہ ہم حملہ کر رہے ہیں تم بھی کرو اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ یہودیوں نے کہا بالکل ہم حملہ کریں گے، مگر آپ گارنٹی کے طور پہ ہمیں کچھ بندے تو پرووائڈ کرو، مگر انہوں نے نہیں دیے۔ اس کے بعد یہودیوں کو لگا کہ یہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس کے بعد یہودیوں کی اور مکہ والوں کی لائنیں ٹوٹ گئی اور یہودی اس جنگ سے پیچھے ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے لیے مسئلہ نہیں تھا کیونکہ مسلمانوں کے سامنے ہی صرف دشمن تھا۔ 1 مہینے تک مدینہ والے وہیں رہے اور حوصلہ ہارنے لگ گئے، مگر پھر ڈسٹ اسٹارم آیا اور ان کے خیمے برتن ورتن سب اڑا لے گیا اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنی نظریں سیدھا یہودیوں کی طرف کی اور وہاں جا پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو یہودیوں سے ڈیل ہوئی تھی کہ یہودی اپنے قانون اور لاز سے رہیں گے، مسلمان اپنے اور قانون اور لاز سے رہیں گے، اور ان کے قانون میں صرف ایک ہی سزا تھی اس جرم کی، ساروں کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہودیوں کے لیڈر نے پھر اپنے بندوں کو ایک مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں اپنے بچوں اور عورتوں سب کو مار دیتے ہیں اور آخری حد تک مسلمانوں سے لڑتے ہیں، مگر سب نے اس فیصلے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ سعد بن معاذ نے فرمایا
کہ ایک ایسا کرتے ہیں یہ بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کے ان کے سارے مردوں کے سر قلم کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی کیا گیا۔ پھر سارے عرب کو پتہ چل گیا کہ مسلمان اب ختم نہیں ہونے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گریٹ لیڈر کے طور پہ جانے لگے۔